السلام علیکم ناظرین۔ یہ جو آج ملک میں کشمکش کی صورتحال ہے، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کیا سارے سیاستدان اس کے ذمہ دار ہیں؟ 90 دن میں الیکشن ہونا یا نہ ہونا، کیا اس کے ذمہ دار سارے سیاستدان ہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں کہ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ نوید حیات ملک صاحب نے ARY نیوز کے پروگرام اعتراض ہے کہ میں سب کچھ بتا کے رکھ دیا ہے کہ یہ جو ملک میں آج صورتحال ہے کشمکش کی، اس کے ذمہ دار کون ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں، ویڈیو میں آگے بھی کئی باتیں ہیں، تو ویڈیو میں بنے رہیے گا۔ دیکھیں، میں یہ خود سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کل کی صورتحال ہے اور جس دلدل میں پاکستان پھنسا ہوا ہے، اس میں یہ بنیادی ناکامی جو ہے وہ سیاستدانوں کی ہے۔ سیاستدانوں نے پہلے بھی جو معاملات ہیں وہ بجائے یہ کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے حل کرنے کے، وہاں پہ بیٹھ کے قانون سازی کرنے کے، اور وہاں پہ اگر کوئی آئین میں ابہام ہے اس میں ترمیم کرنے کے، انہوں نے آپس کی مخالفت اور آپس کی ضد اور انا میں انہوں نے وہ معاملات گھسیٹ کر عدالتوں میں لے کے گئے اور پھر عدالتوں کے سروں پہ ڈالنے کی کوشش کی، جس سے عدالتوں کی تصدیق ہونا شروع ہوئی، اور انہوں نے وہ اتنے ایک سیاسی کیسز عدالتوں کے سر پہ ڈال دیے کہ اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے کیا ریمارکس آتے ہیں اور ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے کیا ریمارکس آتے ہیں۔ تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بالکل دونوں بھائیوں کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اس وقت آخری دنوں میں آ کے اور اس طرح کے جو ہے لے لینا، وہاں سے پرمیشن لے لینا جو ہے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس سے، اور پھر نئی ایک بحث شروع کر دینا کہ ڈی لمیٹیشن ہوگی، اور پھر آگے سے سیکشن 22 الیکشن ایکٹ کے تحت پھر 4 ماہ چاہیے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد پھر آگے پتہ نہیں شاید کیا صورتحال بنے۔ لیکن یہ پرانی مردم شماری کے تحت ہوتے تو شاید 90 ڈیز کے اندر یہ ممکن تھے، اور آئین کے مطابق یہ 90 ڈیز میں انتخابات ہو جاتے۔ جی ناظرین، آپ نے ملک نوید حیات کا تجزیہ سنا، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ملک کی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار سارے سیاستدان ہیں۔ اور اس کے بعد سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ کیا واقعی موجودہ چیف جسٹس عمران خان کے فیور میں ہیں، تو انہوں نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ لیکن دیکھا کہ ہماری عدلیہ کو ہم نے بڑا تجربہ ہے، ہمارے دو محترم دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پریکٹیکل لائف میں رہتے ہیں عدالتوں میں، ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ بعض ججز جو ہوتے ہیں بڑے جلد بازی میں فیصلے کرتے ہیں۔ جب یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا عمران خان کی گرفتاری پر، اس وقت بھی آنریبل چیف جسٹس نے کہا تھا کہ جناب آپ نے بہت جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور اتنا بڑا ملک میں ہنگامہ بھی ہو گیا۔ تو اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے اگر جسٹس جو ہے ایڈیشنل سیشن جج دلاور صاحب کے بارے میں جو چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے ہیں وہ درست ہے، آنریبل چیف جسٹس پاکستان ہے، تو اس لحاظ سے وہ دیکھنا چاہیے ججوں کو بھی ذرا احتیاط کے ساتھ اپنے تمام مقدمے کی جو ہے اس کے روح کے مطابق فیصلہ کریں، جلد بازی میں نہ کریں۔ تو یہ سارے آج جلد بازی کا ہی نتیجہ ہو رہا ہے کہ آج وہ تو ایک جلد بازی الگ ہوئی، لیکن جو چیف جسٹس نے کہا کہ اس میں خامیاں ہیں، جو کیس ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ ہے ہمایوں دلاور صاحب کا، آپ کے خیال میں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ نہیں، فیصلے میں تو خامیاں ہوتی ہے، ہمیں اگر پڑھنے کا موقع ملے تو ہم سپریم کورٹ کے بعد فیصلوں میں بھی خامیاں نکال دیں گے۔ وہ تو خامیاں تو ہوتی ہے نا، انگریزی لکھنے میں فرق پڑ جاتا ہے، پیراگراف آگے پیچھے کرنے میں فرق پڑ جاتا ہے، یہ تو خامیاں تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ہم اپنی سمری تیار کرتے ہیں، تو سمری میں جو ہمارے اوپر کے جو باس ہوتے ہیں، چیف الیکشن کمیشنر ہو یا منسٹر ہو فیڈرل، اس میں خامیاں نکال دے گا، وہ کہے گا اس کی سمری میں یہ خامیاں ہیں۔ تو خامیاں تو ہر جگہ نکل آئے گی، خامیاں تو ہمارے جتنے بھی ہمارے فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے اس میں بے شمار خامیاں ہیں، تو خامیاں چلتی رہتی ہیں۔ اس میں دلاور نے خامیاں جو کی ہیں تو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ بے شمار خامیاں ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے آنریبل چیف جسٹس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم جو سیاست کے معاملے میں نہیں پڑھتے، یہ قومی اسمبلی جائے ان کا کام جانے، اور چند روز کے بعد فیصلہ دینا شروع کر دیا۔ تو یہ تو خامیاں تو ہر جگہ ہوتی ہے۔ پتہ ہے عابد زبیری صاحب کو بھی، عابد زبیری صاحب انہیں خامیوں کو لے کے تو آگے چلتے ہیں۔ عابد زبیری صاحب جو انہیں خامیوں کو، الیکشن کمیشن کی خامیاں ہوں یا حکومت کی خامیاں ہوں یا ججوں کی خامیاں، ان کو لے کر سپریم کورٹ میں جاتے ہیں۔ یہ تو ہوتی ہے خامیاں تو ہوتی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے کنور دلشاد صاحب کی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے جج صاحبان بہت جلد بازی میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد عارف زبیری سے سوال پوچھا گیا کیا کہ اس جلد بازی کے فیصلے میں عمران خان کو فائدہ ہو سکتا ہے، کیا عمران خان کی سزا کم ہو سکتی ہے، کیا عمران خان کو رہائی مل سکتی ہے؟ تو آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔
جی بالکل صحیح. دیکھیے ان کی سزا جو میکسیمم سزا تھی وہ 3 سال ہے. کرمنل جورسپروڈنس جو ہوتا ہے، جو فوجداری مقدمات ہوتے ہیں، ان میں اگر سزا 7 سال سے کم ہو، اور اس میں دیکھیے 6 مہینے کی چھوٹ اور مل گئی. 14 اگست کو 6 مہینے کی معافیاں بھی دی ہے صدر صاحب نے سب کو، سارے جو قیدی ہیں. تو ان کے تو اب 2.5 سال کی سزا رہ گئی ان کی. تو ظاہری بات نارمل جورسپروڈنس میں میرٹس کو دیکھے بغیر اس کیس میں سسپینڈ ہو جانی چاہیے تھی سینٹنس. وہ تو کیس لگا نہیں، چلا نہیں، تو اس لیے اتنے دن ہو گئے. ورنہ عموماً عام کیسوں میں جب یہ پہلی اپیل آتی ہے تو پہلے دن یا دوسرے دن اس پہ ججمنٹ سسپینڈ ہو جاتی ہے اور پھر وہ میرٹ پہ چل جاتا ہے. ججمنٹ سسپینڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو بیل ہو گئی، لیکن کنوکشن ختم نہیں ہوتی، وہ تو اپیل کا جب فیصلہ ہوگا. لیکن آپ دیکھیں سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جلدی کا فیصلہ تھا اور سارا اٹیک جو تھا وہ آنریبل چیف جسٹس پہ کیا گیا. لیکن آپ دیکھیں وہاں ریمارکس اور بھی دو ججز بیٹھے تھے، انہوں نے بھی ریمارکس دیے اس کیس کے فیصلے کے بارے میں، لیکن ساری توپوں کا رخ جو تھا وہ آنریبل چیف جسٹس کے خلاف تھا. چلیں وہ ہو گیا، اس پہ ہو گیا. لیکن آج بھی تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہی کہا کہ ہم وہی غلطی نہیں دہرانا چاہتے جو ایڈیشنل سیشن جج نے کی. یعنی انہوں نے بھی یہ بات کیا کہ اس نے جس جلدی میں اجرت میں فیصلہ کیا، میں وہ غلطی نہیں کرنا چاہتا. تو آج بھی تو ایک کامنٹ آیا ان کی طرف سے، آنریبل چیف جسٹس کی طرف سے، بالکل صحیح کامنٹ ہے ان کا کہ جس طرح سے فیصلہ کیا گیا جلدی میں کیا گیا، سنا نہیں گیا. ہائی کورٹ کے فیصلے کو مد نظر رکھ کے، جو انہی چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ تھا اس کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے فیصلہ کر دیا انہوں نے. وہ میرٹس کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس کا فیصلہ جو ہوگا آپ دیکھیے گا کہ وہ میرٹ پہ تو الگ ہوگا، یہ ابھی سسپینڈ ہو جانی چاہیے، اور اس لیے وہ کیس منڈے پہ چلا گیا. ہاں جہاں تک بات ہوئی رہائی کی تو آپ صحیح فرما رہی ہیں، کیونکہ دیکھیے کہ وہ جو 9 مئی کے واقعات میں ATC نے ان کو گرفتار کرنے کی بھی اجازت دے دی اور انویسٹیگیشن کی. آج میرے خیال سے وہ GIT نے ان سے پوچھ گچھ بھی کی ہے عمران خان صاحب سے. لیکن آپ دیکھیے کہ ATC کو بھی سوچنا چاہیے تھا، ایک آدمی ویسے ہی قید میں ہے تو اس کو گرفتاری کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی گرفتاری اس لیے دی جا رہی ہے کہ ان کو ہائی کورٹ سے بیل ہو جائے گی ان کی، لیکن وہ ریلیز نہیں ہوں گے کیونکہ پولیس نے ان کو 9 مئی کے واقعات میں ان کی حراست، ان کی اریسٹ دکھا دیں گے کہ جی گرفتار ہو چکے ہیں 9 مئی کے معاملے XYZ. جو آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہے ہمارے یہاں جو ہوتا ہے، ایک بیل کراتا ہے آدمی ایک کورٹ سے، اسے کہیں پاکستان کی کسی اور کورٹ میں کہیں اور سے کئی پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، پورے پولیس میں گھمایا جاتا ہے. سزا معطل ہو جاتی ہے زبیری صاحب، تو کیا جو نااہلی والا فیکٹر ہے وہ بھی آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا؟ نہیں، سزا معطل ہوئی ہے، کنوکشن نہیں ہوئی. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ نے کہا کہ جی آپ کنوکٹ ہو گئے، کہ مطلب آپ کو کنوکشن ہو گئی. کنوکشن کہ آپ نے جی جرم آپ پائے گئے کہ آپ نے جرم کیا ہے، اس پہ آپ کو سزا جو ملتی ہے وہ اس کے ہوتی ہے سال ملے، 2 سال، 3 سال، یہ جو بھی ہے اس کیس میں. جیسے یہاں 3 سال دی اور 1 لاکھ روپے کا جرمانہ میکسیمم سزا جو دے سکتے تھے قانون نے، وہ آپ کو دے دی انہوں نے، ان جج صاحب نے. تو اب سزا جو معطل ہوتی ہے تو آپ کی کنوکشن رہتی ہے، تو آپ کی جو آپ کی اور ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ختم نہیں ہوگی جب تک آپ کی کنوکشن سیٹ اسائڈ نہیں کرے اپیل میں ہائی کورٹ.